السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ ہماری کلاس ہو رہی ہے حفظ 5 کی اردو کی، اور اس کے اندر ہم آج ونٹر ویکیشن کے بعد جو ہے دوبارہ سے اپنی کلاسز کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام طلبہ نے جو پرانا کام ان کو دیا گیا تھا اس کو مکمل کر لیا ہوگا، اور جو ونٹر ویکیشن میں ان کو کام بھیجا تھا موسم سرما کی تعطیلات میں گھر سے کیا جانے والا کام، وہ بھی مکمل کر لیا ہوگا۔ اس سلسلے میں ہماری درخواست ہے تمام طلبہ سے اور ان کے سرپرست حضرات سے کہ بلا کسی تاخیر کے اپنی کاپی اور ورک شیٹ جو آپ کو دی تھی اسے اسکول بھجوائیں تاکہ ہم اس کی جانچ کریں، اور کاپیوں کو بر وقت جو ہے وہ جانچ کر کے یعنی چیک کر کے حضراتی خدمت میں واپس لوٹا دیں، تاکہ یہ پتہ لگ سکے کہ بھائی کس بچے کا کتنا کام مکمل ہے۔ تو بلا کسی تاخیر کے کل بروز منگل و تاریخ 12 جنوری کو اپنی کاپیاں بھجوا دیں، تاکہ اس سے یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ بھئی استاد نے جو کام کروایا ہے محنت سے، طلبہ نے بھی اسے محنت سے مکمل کیا ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، ایک تو ابتدائی بات یہ ہو گئی۔ دوسری ابتدائی بات یہ تھی کہ میں امید کرتا ہوں کہ تمام طلبہ نے اپنی سردیوں کی چھٹیاں اللہ کے احکام کے مطابق گزاری ہوں گی، اور جو دو باتیں آپ کو سکھائی تھیں، بڑوں کا احترام اور نمازوں کا اہتمام، یہ دونوں کام آپ لوگوں نے باقاعدگی سے کیے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اور یہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیا کام کرنا ہے، تو بتا رہا ہوں، ابھی آپ ذرا صبر کریں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کے سامنے ایک اسکرین آ رہی ہے۔ اب آپ حضرات یہ دیکھیں کہ ہمارا جو آج کا کام ہے، سبق کا نام ہے ہمارا، سبق کا نام ہے سچ کی تاثیر۔ سچ کی تاثیر ہے، اور اس کا صفحہ نمبر ہے کتاب کا صفحہ نمبر 104، صفحہ نمبر 104 ہے، اور اس کی آج ہم نے بلند خوانی کرنی ہے۔ جلدی سے تمام طلبہ کرام اس صفحے کو کھول لیجئے۔ سبق ہے سچ کی تاثیر، سبق ہے سچ کی تاثیر، اور صفحہ نمبر ہے 104۔ آپ طلبہ میں سے جو بھی ساتھی بلند خوانی کرنا چاہیں یعنی سبق پڑھنا چاہیں، عذرائے کرم چیٹ باکس میں اپنا نام بتائیں۔ اب چیٹ باکس میں لکھتے ہیں کہ سر میں پڑھنا چاہتا ہوں، تو میں ان کا مائک کھول دوں گا تو وہ پھر ریڈنگ کرنا شروع کریں گے۔ لیکن یاد رکھیں کہ بات آپ نے چیٹ باکس میں کرنی ہے، مائک اس وقت تک نہیں کھولنا جب تک کہ مجھ سے اجازت نہ لے لیں۔ جی بھائی کھول لیا بھائی سچ کی تاثیر؟ چلیں، عمر اویس بقائی آپ کا مائک میں کھول رہا ہوں، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس چیپٹر کو پڑھنا شروع کریں گے۔ جی عمر اویس بقائی آپ کا مائک میں نے کھول دیا ہے، پڑھنا شروع کریں۔ محترم عمر اویس بقائی پڑھنا شروع کریں سچ کی تاثیر۔ عمر آپ کی آواز نہیں آئی، آپ نے ابھی تک شروع نہیں کیا۔ ہلو عمر اویس بقائی، ہلو عمر اویس، آپ لگ رہا ہے نہیں پڑھنا چاہ رہے۔ یوسف آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ جی یوسف، لگ رہا ہے دونوں ساتھی نہیں پڑھنا چاہ رہے۔ ابھی تو آپ نے مجھے چیٹ باکس میں کہا تھا پڑھنے کو، لیکن اب آپ نہیں پڑھ رہے۔ چلیں ہم اس کو پھر میں خود شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق ہے سچ کی تاثیر۔ ایک شریف خاندان کا نوعمر لڑکا، ایک شریف خاندان کا نوعمر لڑکا علم حاصل کرنے کے شوق میں اپنے عزیز وطن کو چھوڑنا چاہتا ہے۔ وہ اپنی بوڑھی ماں سے عرض کرتا ہے، وہ اپنی بوڑھی ماں سے، منٹ چیٹ باکس میں کسی طالب علم نے کوئی بات کہی ہے ذرا دیکھ لیں۔ جی سر، سبق امانت میں خیانت ختم ہو چکا۔ سبق امانت میں خیانت کا مرکزی خیال تھا، ٹھیک ہے، تو وہ مکمل ہو چکا ہے بھائی۔ اچھا چلیں عمر اویس بقائی آپ شروع کریں، پھر پڑھنا شروع کریں۔ یوسف نے لکھا ہے میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ جی یوسف مائک کھولیں، پڑھیں، آواز سے پڑھیے گا، ذرا صاف آواز آئے۔ اب آواز ہی نہیں آ رہی، پتہ نہیں کیا بات ہے، یہ لوگ آگے سے بول نہیں رہے، کیا کر رہے ہیں بھائی؟ آواز آ رہی ہے یوسف؟
یوسف بھائی آپ لوگوں کی تو آواز ہی نہیں آ رہی. آپ لوگ بولتے ہیں میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن آپ لوگ کی آواز کیوں نہیں آ رہی؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات. یوسف ہیلو سر. جی سر آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے. سر میں پڑھ رہا ہوں, بک نکال رہا ہوں, پیج نمبر. سر میں پڑھوں؟ جی جی پڑھیں. جی سر. سر میں پڑھ رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سچ کی تاثیر. ابھی پہلے یوسف پڑھ لیں پھر اس کے بعد عمر اویس بقائی پڑھیں گے. پہلے یوسف پڑھ لیں پھر اس کے بعد عمر اویس بقائی پڑھیں گے. ایک شریف خاندان کا نوعمر لڑکا علم حاصل کرنے کی شوق میں اپنے عزیز وطن کو چھوڑنا چاہتا ہے. آواز سے پڑھیں. وہ اپنی بوڑھی ماں سے عرض کرتا ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک قافلے کے ساتھ جو کہ عن قریب ہمارے ملک کے دارالسلطنت کو جانے والا ہے چلا جاؤں, کیونکہ میں نے سنا ہے کہ اس بڑے شہر میں ہر قسم کے عالم فاضل موجود ہیں اور وہاں علم کا بڑا چرچا ہے. اس یتیم لڑکے کی یہ درخواست اگرچہ ماں کے دل کو غمگین کرنے والی تھی, لیکن وہ دانا ماں اپنے پیارے بچے کی جدائی کو ان کی دولت کے مقابلے میں گوار کر سکتی تھی. چنانچہ اس نے ہونہار بچے کے اس نیک خیال کو بہت پسند کیا اور نہایت خوشی کے ساتھ اس کی درخواست منظور کی. ماں نے ضروری سامان سفر تیار کیا اور جب قافلے کی روانگی کا وقت قریب آیا تو 40 روپے لڑکے کے حوالے کیے, لیکن اس نقدی کے علاوہ ایک اور چیز بھی عطا کی جو دنیا کے تمام جواہرات سے زیادہ بیش قیمت تھی. وہ نفیس چیز کسی کان یا دریا سے نکلی ہوئی نہ تھی, بلکہ وہ ایک ماں کے نورانی دل کے سرچشمے سے پیدا ہوئی تھی. وہ قیمتی چیز صرف یہ نصیحت تھی, میرے پیارے بچے ہمیشہ سچ بولیو, اپنے دل, زبان اور ہاتھ کو سچا رکھیو, کیسے ہی خوف و خطر پیش آئے سچ پر ثابت قدم رہیو. اب تو مجھ سے عہد کر کے ہمیشہ اس نصیحت پر عمل کرے گا. سعادت مند لڑکے نے مہربان ماں کی باتیں بہت غور سے سنی اور سچے دل سے عہد کیا کہ میں کسی بھی حال میں جھوٹ نہ بولوں گا. اس نے ماں کو سلام کیا اور قافلے کے ساتھ بغداد کو روانہ ہوا. قافلے نے ابھی 2-3 منزلیں ہی طے کی تھیں کہ ناگہاں قذافوں کا ایک زبردست گروہ نمودار ہوا. اہل قافلے ان کا مقابلہ نہ کر سکے. ہر ایک شخص خوفزدہ اور بے قرار تھا سوائے اس لڑکے کے جس کو اپنی سچائی پر پورا بھروسہ تھا. اس کو یقین تھا کہ سچ اسے ہر آفت سے بچائے گا اور سچائی کی تلوار کا وار کبھی خالی نہ جائے گا. قذاق ہر اچھا بھائی, مسافر کو ماشاء اللہ یوسف آپ نے بہت اچھا پڑھا. ٹھیک ہے, اب ہم دعوت دیں گے جو ہے وہ محترم جناب عمر اویس بقائی صاحب کو کہ وہ بلا کسی تاخیر کے محترم جناب عمر اویس بقائی صاحب اس کے آگے سے آپ پڑھنا شروع کریں. بھائی جلدی سے مائک کھولیں. اب مائک کھولنے میں اتنا ٹائم لگ جائے گا, پتہ نہیں کیا بات ہے.
چلیں پڑھیں آگے. بھائی یہ کس کی آواز آ رہی ہے؟ عمر اویس تمہاری تو آواز نہیں آ رہی، پتہ نہیں کس کی آواز آ رہی ہے پیچھے سے. سر چیپٹر اچھا ہے یہ والا. میں پڑھ لوں پورا؟ چلو پڑھو آگے. یہ عمر اویس بغائی غائب ہو گئے. قزاق ہر مسافر کا نفس و مال طلب کر رہے تھے، اور جو شخص کچھ ہیلے یا عذر کرتا تھا وہ ان کے بے رحم ہاتھوں سے بڑی طرح ستایا جاتا تھا. ایک قزاق نے لڑکے سے سوال کیا، بتا تیرے پاس کیا ہے؟ لڑکے نے بے تامل اپنے روپوں کی خبر دے دی. اس دلیر آنے سچے جواب نے قزاق کو دھوکے میں ڈال دیا. اس طرح کئی ایک اور قزاقوں نے پوچھا، مگر لڑکے کی بات کو جھوٹ سمجھ کر اس کی طرف زیادہ توجہ نہ کی. آخر کار تمام قزاق لوٹا ہوا مال تقسیم کرنے کے لیے ایک مقام پر جمع ہوئے. اس وقت دو ایک نے اپنے سردار سے لڑکے کا ماجرا بیان کیا. اس کو یہ بات ایسی عجیب معلوم ہوئی کہ فوراً اس نے لڑکے کو طلب کر اس لڑکے کو تب کر کے خود دریافت کرنے لگا. جب اس نے معلوم کیا وہ عجیب لڑکا اپنے عہد پر ایسا ثابت قدم ہے اور اپنی مہربان ماں کے حکم کی دریافت کرنے لگا. جب اس نے معلوم کیا کہ وہ عجیب لڑکا اپنے عہد پر ایسا ثابت قدم ہے اور اپنی مہربان ماں کے حکم کی ایسی تعظیم کرتا ہے تو سردار کی حالت میں ایک بڑی تبدیلی پیدا ہوئی. اس سردار کو اپنے دل کے اندر سے ایک آواز آئی، او بدبخت، کیا تجھ کو شرم نہیں آتی کہ یہ بچہ اپنی ماں کے عہد پر قائم ہے اور تو اس بڑے مالک کے عہد کی بھی کچھ پرواہ نہیں کرتا، ناحق اس کی خلقت کو ستاتا اور غارت کرتا ہے. اس آواز کے سنتے ہی قزاقوں کے سردار نے اپنے ظالمانہ پیشے سے فوراً توبہ کی اور اس کے تمام رفیقوں نے بھی اس کا ساتھ دیا. وہ سر ہیلو سر ہیلو یوسف، ہاں کہاں تک پڑھا ہے تم نے؟ خود آواز ہی نہیں آ رہی پورا تمہاری. پڑھ لیا، پورا پڑھ لیا. کہاں تک؟ پورا کیا مطلب پورا؟ چیپٹر پورا پڑھ لیا میں نے. اتنی جلدی؟ ہاں جی بیٹا.